اللہ اللہ میرے اللہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی استاذ العلماء شیخ الحدیث، تمام پاکستان کے مدارس کے اور علماء کے ترجمان آیت الخیر جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا موقع ہے کہ حضرت اپنی اتنی مصروفیت کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم نکال کر تشریف لائے۔ ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے اس محفل کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میرے دوستو، بعض دوستوں نے ہمیں یہ گلہ شکوہ کیا کہ حضرت نے بہت دیر لگا دی یہ مسجد کو شروع کرتے کرتے، تو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارے استاد محترم کے مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں اور جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم بھی تقریباً 4-5 سال پہلے جامعہ مسجد محمودیہ کے لیے حضرت سے ٹائم لینے کے لیے ہم وہاں پر گئے، تو حضرت کی خدمت میں ہم نے عرض کی، تو استاد محترم نے اپنی ڈائری کھول کے ہمیں بتایا کہ 5-6 مہینے تک ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ تھوڑی سی دیر تو ہو گئی، لیکن الحمدللہ اب ان حضرات کی سرپرستی میں یہ کام شروع ہوگا، اور روایات میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہوتی ہے وہ اکابرین کی سرپرستی میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ہماری سرپرستی کریں گے اور ہم ان کے مشورے سے یہ کام اللہ رب العزت کے حکم سے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان کیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ آج بھی چونکہ یہ بنیاد کا موقع ہے، اس موقع پر میں عرض کرتا چلوں تو اس وقت اللہ رب العزت کو یہ مسجد کے بنانے کی بنیادیں رکھنے کی بنیاد اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنیاد رکھنا کسی مسجد کی یہ ایک یادگار بات ہے، جس کو اللہ رب العزت بھی نہیں بھلاتے اور اللہ کے فرشتے بھی نہیں بھلاتے، اور جب تک یہ مسجد قائم رہے گی انشاءاللہ قیامت تک اس میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ جتنے آپ حضرات احباب تشریف لائے ہیں، ان سب لوگوں کی نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرتے رہے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے 2 برگزیدہ بندے، میرے 2 برگزیدہ انبیاء کرام جب مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت کیا فرما رہے تھے، اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ فرمایا وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے بار الہ یہ ہم ایک کاوش کر رہے ہیں، سب سے پہلی ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ہم بھی آج یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم یہ کاوش کر رہے ہیں، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا
لوگ جنت میں اور جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ رب العزت کے سامنے سوال کریں گی۔ ایک وہ نابالغ بچے جو نابالغی کی حالت میں جن کی وفات ہو گئی، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور بقول ہمارے استاد محترم مولانا شیر محمد صاحب جو خیر المدارس کے استاد تھے، وہ ہمیں اس کا عام فہم استاد جی ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بچہ کہے گا میں نہ ویسا، تو اللہ پاک پوچھیں گے کیوں نہیں جا رہے تم؟ وہ کہیں گے بارے الہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ اور دوسری چیز، یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، جس نے اس کی بنیادوں میں، اس کے بنانے میں جتنا بھی حصہ ڈالا، کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ مسجدوں کو بھی حکم ہوگا کہ آپ جنت کا حصہ بن جاؤ۔ یہ مساجد بھی کہیں گی کہ ہم نے ایسے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک پوچھیں گے پھر کیسے جاؤ گی؟ تو مساجد کہیں گے کہ بار الہ جو لوگ، جن لوگوں نے ہماری بنیادوں میں حصہ ڈالا، کاوش کی، جن لوگوں نے ہمیں مکمل بنایا، جن لوگوں نے ہمارے اندر نمازیں پڑھی، جب تک وہ سارے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک ان مسجدوں کی دعا کے صدقے ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میں استاد محترم کی موجودگی میں اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے